बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने इल्म, इखलाक, हिकमत और दीनी शऊर के ज़रिए हज़ारों लोगों के दिलों में जगह बनाई। जी हाँ, आज का हमारा मौजू है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की शख्सियत, इनकी खिदमात, इनके अंदाज़ गुफ्तगू और उम्मत मुसलमा के लिए इनकी फ़िक्र। नाज़रीन, दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, कुछ दौलत कमाते हैं, कुछ शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में इल्म और किरदार के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब भी इन्हीं शख्सियात में शुमार होते हैं। इनके इल्मी कारहाय नुमायाँ की एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि जिसे बयान करना मेरे बस में नहीं है। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब 1908 में हैदराबाद दक्कन में पैदा होते हैं और उनके इल्म के साथ मोहब्बत और तहसील इल्म के साथ उनकी रग़बत का एक बचपन का वाक़या है कि स्कूल में वो हमेशा टाइम पे आते थे और कोई किसी दिन अपने तालीमी कैरियर में कोई छुट्टी आपने नहीं की थी। एक दिन वो अपने स्कूल में उनके टीचर क्लास में देख रहे थे कि हमीदुल्लाह तो यहाँ पे नहीं है, तो उनको तशवीश लाहक हुई। उन्होंने कहा कि जो शख्स कभी लेट भी नहीं हुआ और इसकी क्या वजह है कि वो आज यहाँ पे नहीं है। ये अभी बात कर ही रहे थे कि इस गुफ्तगू के दौरान ही हमीदुल्लाह साहब क्लासरूम के बाहर नज़र आते हैं उन्हें और वो अंदर आने की इजाज़त तलब करते हैं। तो उस वक़्त उनकी हालत ये थी कि उनके कपड़े गंदे, बाल बिखरे हुए, जूते मट्टी से भरे हुए। तो वो उस्ताद जो थे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बात है हमीदुल्लाह, आज आप ताख़ीर से क्लास में पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हमीदुल्लाह साहब ने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अंदर आके इस बात का जवाब दूँ। तो उस्ताद ने उन्हें क्लास में बुलाया। उन्होंने कहा अपने टीचर से कि सर, रात को मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे और सारी रात हम उनके लिए कलाम पाक पढ़ना, दूसरी चीज़ें ये सब हम करते रहे। सुबह फजर के बाद उनका जनाज़ा था। मैं अपनी किताबें साथ ले गया था कब्रिस्तान में। उनकी तदफीन में मुझे कुछ ताख़ीर हो गई, तो वहाँ से सीधा मैं यहाँ स्कूल में आया हूँ। तो ये उनकी ज़िंदगी का वाक़या था कि आप देखें कि बचपन में ही उनको तहसील इल्म का कितना शौक़ था। डॉक्टर साहब 22 ज़ुबानों के माहिर थे और उन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी जर्मन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। फिर वहीं पे पढ़ाने लग गए और फिर वो फ्रांस में जाके तो उन्होंने क़याम कर लिया, फ्रांसीसी ज़ुबान भी सीखी और कुरान पाक का तर्जुमा फ्रांसीसी ज़ुबान में किया। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात मैं आपको बयान कर सकता हूँ और शायद इसके लिए मुझे और भी एक व्लॉग अलग से करना पड़े, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस छोटी सारी वीडियो में भी जो कुछ बयान मैं कर सकता हूँ करूँ। डॉक्टर साहब के हाथ पर तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। डॉक्टर साहब जिसको भी मुसलमान करते थे उसका नाम अपनी डायरी में लिखते और साथ उससे ये सवाल ज़रूर पूछते कि आप मुसलमान क्यों हो रहे हैं। तो वो उसकी वजह भी साथ उस पर लिखा करते थे। डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने जितने अरसा फ्रांस में क़याम किया है, अगर उसकी हम
ایوریج نکالیں تو روزانہ دو شخص کو وہ مسلمان کیا کرتے تھے. یہ ایوریج ہے، مطلب روزانہ جتنے عرصہ انہوں نے وہاں پہ قیام کیا روزانہ 2. اس وقت میں آپ کو ان کا ایک بہت جو ایسی خدمت ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جی کے سامنے جب یہ خدمت پیش ہوگی تو وہ حمید اللہ کی بخشش کا پروانہ شاید جو ہے وہ جاری فرما دیں. یہ ایک واقعی شاید ان کی زندگی کا لیے اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بن جائے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ بہت سارے علماء اور ایسے مسالک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں وہ ان کی زندگی میں مرتب نہیں ہوئیں اور وہ آپ کے وفات کے 200 سال بعد جو ہے وہ احادیث مرتب ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احادیث کا درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، تو یہ ہجرت کے 58 ایئر کیا کہتے ہیں 58 ہاں نبی اکرم کی زندگی میں ہی مطلب 58 ہجری میں ان کے حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا حمام ابن منبع. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث جو تھے وہ تحریر کیا کرتے تھے، اور میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جو حدیث جمع کرتے تھے وہ حدیث کو اپنی جو تلوار کی جو کمان ہوتی ہے اس کے اندر اس کو رکھا کرتے تھے. تو بہرحال پھر وہ وقت کے ساتھ وہ نسخہ کہیں مس ہو گیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دنیا کی لائبریریاں تلاش کی اور بالآخر انہیں حمام بن منبع کی جو تھی احادیث کا مختلف یونیورسٹیوں سے انہوں نے وہ جو تھی احادیث انہوں نے وہ اکٹھی کی اور ان کو اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد جب ان کو یہ آ گیا مطلب اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ یہ حمام بن منبع ہی کی وہ تحریر کردہ ہے اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں سے یہ انہوں نے جمع کی تھی. تو پھر انہوں نے یہ 58 ہجری کی یہ پہلی حدیث کی کتاب جس میں تقریباً 113 احادیث ہیں، اور الحمدللہ وہ میری لائبریری میں بھی موجود ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کی کاوش سے وہ مجموعہ جب چھپا تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ وہ 200 سال کے بعد یہ احادیث مرتب ہوئی ہیں ان کے منہ بھی پھر بند ہو گئے. ظاہر ہے ایک دلیل سامنے موجود تھی اور کسی نے بھی آپ کے اس نسخے کو جو انہوں نے دریافت فرمایا تھا اس کو چیلنج نہیں کیا کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ وہ نہیں ہے. مطلب اس نسخے کی جو ہے اتھینٹسٹی پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ ایک واقعہ ہی نہیں ہے، میں آپ کو ان کے الگ الگ واقعات بھی سناتا رہوں گا، لیکن اس قدر علمی شخصیت ہونے کے باوجود انداز میں، گفتگو میں اور طرز رہائش میں اس قدر سادگی تھی کہ آپ اپنے برتن اور کپڑے خود دھوتے تھے اور وہ دین کو صرف سختی کے انداز میں پیش نہیں کرتے تھے بلکہ آسان اور عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نوجوان طبقہ بھی ان کی گفتگو کو دلچسپی سے سنتا تھا.
آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا پر نفرت، اختلاف اور سخت زبان عام ہوتی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کی تعلیمات کو اگر ہم پڑھیں، مطلب یہ تو اس وقت تو ان کے دور میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، 2002 میں امریکہ میں ان کا انتقال ہوا تو شاید وہاں پر 2002 میں تو سوشل میڈیا ہوتا ہوگا۔ اور بہرحال اس سے تو غرض نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب 2002 میں وہاں پہ انتقال فرما جاتے ہیں، اور پاکستان میں جب تشریف لاتے ہیں تو خطبات بہاولپور وہ اپنے لیکچر وہاں پر دیتے ہیں۔ وہ ایسی علمی خدمت ہے کہ وہ ہر شخص کو پڑھنے چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب کو ہلال امتیاز غالباً پاکستان نے یہ ٹائٹل دیا تھا ہلال امتیاز کا، اور ساتھ انعام کی رقم تھی 1 کروڑ روپے سے زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ بین الاقوامی جو اسلامی یونیورسٹی ہے وہ 1 کروڑ روپیہ اس کے شعبہ تحقیقات کو انہوں نے ڈونیٹ کر دیا۔ اور یہ تھی ان کی زندگی میں، اور بھی واقعات سنا سکتا ہوں لیکن ویڈیو اتنی بڑی لمبی ہو جائے گی، پھر آپ اس کو سنتے نہیں ہیں۔ تو ان کی تعلیمات جو ہیں، جو مطلب انہوں نے لکھی ہیں تحریریں، ان کی بکس، ان سے ضرور استفادہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ایک علم کا خزانہ نہیں سمندر میسر آ جائے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ پاکستان کا ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر اسکول اور کالج جانے والا ان کے علمی کام سے استفادہ کرے، لائبریریوں سے جائے، بازاروں میں بھی کتابیں مل جاتی ہیں۔ بہرحال میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کے خطبات بہاولپور کو جو ہے وہ مطلب سنانے کے لیے اپنے اسی یوٹیوب کے اوپر سے کوشش کریں گے، تاکہ وہ ایک ان کا جو علمی کام ہے وہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے اس کو سن سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا اس عظیم شخصیت کو، جنہوں نے ساری زندگی، انہوں نے شادی نہیں کی، صرف علم کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور تقریباً میرے خیال میں کہ 900 سے زیادہ ان کے مقالات ہیں، اور تقریباً 450 سے زیادہ ان کی کتب ہیں، اور 22 زبانوں میں ایک کتاب ہے ان کی تعارف اسلام، وہ 22 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہت کارنامے ہیں، اور میں شاید وہ سارا کچھ بیان نہ کر سکوں، میرے تک بھی اتنی ساری باتیں میں اکٹھی شاید بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ سلوٹ ہے میرا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو۔ السلام علیکم دوستو۔